وہ رویہ یقیناً غلط ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کا تو نام لیا، قرآن و سنت کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد انہوں نے سائنس کا بالکل انکار کر دیا، سائنس کے ساتھ اپنی وابستگی کو بالکل ختم کر دیا، یا خدا نخواستہ کفر کی حد تک چلے گئے، یعنی یہ کہہ دیا کہ جی کفر ہے۔ ابھی شاید اس دور میں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کا کوئی باقاعدہ نظریہ رکھنے والے لوگ موجود ہوں کفر کی حد تک کہنے والے، کیونکہ انہیں بھی باتیں بہت سی سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن دلچسپی نہ رکھنے والے بہت ہیں، یعنی کہ جنہوں نے مذہب کو بس اپنے لیے یہ سمجھا کہ ہمیں اس سے دلچسپی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سائنس کو اس کا اینٹی سمجھا، انہوں نے اگینسٹ سمجھا اس کو، اور اس سے دلچسپی رکھنے کو انہوں نے شاید کوئی خاص مصروفیت نہیں جانا انہوں نے، تو یہ بھی غلط ہے کہ سائنس کے ذریعے سے ہم مذہب کو تقویت دے سکتے ہیں۔ سائنس کے ساتھ ہمیں ایسی دلچسپی نہیں لینی، یا ہمیں اپنے بچوں کو سائنس کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہیں کرنا کہ جو انہیں خدا نخواستہ مذہب سے دور کر دے، یا جو انہیں خدا نخواستہ سائنس کے ساتھ ایسا جوڑ دے کہ جس کے بعد مذہب کو وہ حقیر سمجھنے لگے، یا قرآن و حدیث کو وہ پیچھے کر دے۔ یہ تعلق اور یہ ڈائمنشن غلط ہے، سائنس اور مذہب کے تعلق کا یہ انداز غلط ہے، اور ایسا آج سوشل میڈیا پر بہت ہو رہا ہے، یہ نیگیٹیوٹی بہت پھیلائی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں بڑی احتیاط سے تربیت کرنی ہے بچوں کی۔ ہم اپنے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسی طرح اپنی اسٹڈی میں، چاہے اسٹوڈنٹس ہمارے ہوں یا ٹیچرز ہوں، وہ اپنی اسٹڈی کے اندر بھی اپنے اس توازن کو ضرور ملحوظ رکھیں کہ آیا کہ ہم نے سائنس کو ویریفائی کرنا ہے قرآن سے، یا قرآن کو ویریفائی کرنا ہے سائنس سے۔ قرآن مجید کو کسی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں۔ آج لوگوں کا مائنڈ یہ بنایا گیا کہ جی آئیے ہم قرآن کی ویریفیکیشن کرتے ہیں جی سائنس سے۔ تو قرآن مجید تو جناب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس رب العالمین نے سائنس کو پیدا کیا، یہ ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور یہ بچوں کو سمجھانا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ عقل کا خالق وہی ہے، سائنس عقل کا نام ہے، عقل کے استعمال کا نام ہے، مشاہدات کا نام ہے، تجربات کا نام ہے۔ سائنس لاطینی زبان کے سائنٹیا سے بنایا گیا، لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے سائنٹیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر جانبدار ہو کر کسی چیز کی حقیقت کا مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، غیر جانبدار ہو کر کسی چیز کو آبزرو کرنا، اس کا مشاہدہ کرنا، اور اس پر پھر ایکسپیریمنٹ کرنا، تجربات کرنا، یہ سائنس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ نے پیدا فرمائی، ہمیں مشاہدہ اللہ نے دیا۔ آج یہ سائنسز کام کرنا چھوڑ دیں، مشاہدہ کیسے کریں گے آپ؟ عقل کام کرنا چھوڑ دیں، بھٹک جائے، کیسے فیصلہ کریں گے آپ؟ تو عقل کا خالق خود رب العالمین، تو اس کے کلام کو ویریفائی کرنا سائنس۔ لہذا ہم یہ جملہ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم مذہب کی تقویت کے لیے، اس کو مزید لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنے کے لیے، آج کے اس جدید دور کے اصطلاحات اور ٹرمز کے مطابق اس کو واضح کرنے کے لیے ہم سائنس کا ایک سہارا لے رہے ہیں۔ جس بات کو سائنس برسہا برس کے تجربے کے بعد ثابت کرتی ہے، قرآن مجید اس پر بہت پہلے سے ہی پہنچا ہوا ہوتا ہے، قرآن نے سب سے پہلے اس کو بتایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے اور حقائق سے ثابت بھی ہے، کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے مدارس کے نصاب میں کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، جس کو شارٹ میں شرح عقائد کہہ دیتے ہیں، اکثر یہ لفظ بولا جاتا ہے، شرح عقائد میں لکھا ہوا ہے۔ شرح عقائد بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں بالکل واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسباب العلم ثلاثۃ، علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع، 3 طریقوں سے آپ کو نالج حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 الحواس السلیمہ، کریکٹ سینسز، دیکھیے بالکل آپ کے حواس صحیح کام کر رہے ہوں تو اس کے ذریعے سے آپ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، نالج لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، اور تمام جو بھی سینسز ہیں۔ الحواس السلیمہ یہ پہلا انہوں نے ذریعہ لکھا ہے علم کا۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو ذریعہ انہوں نے لکھا ہے وہ ہے والخبر الصحیح، اوتھینٹک نیوز، کہ صحیح خبر، غلط خبر نہیں، فیک خبر نہیں، بلکہ جو صحیح خبر ہے، خبر صحیح، پھر اس کی تشریح ہے، ابھی اس وقت ظاہر ٹائم نہیں ہے اس کی تشریح میں جانے کا، وہ دوسرا ذریعہ انہوں نے لکھا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا ذریعہ لکھا وہ ہے العقل، عقل کا استعمال۔ تو مدارس جو ہیں یا مدارس کا سلیبس سائنس کے خلاف نہیں ہے، یہ میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو سائنس کو مذہب کا اگینسٹ سمجھتے ہیں یا مذہب کو سائنس کے خلاف سمجھتے ہیں اور لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں کہ جناب دیکھیے یہ تو بالکل الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب تو نہ تو ہمیں بالکل الگ الگ پر زور دینا ہے، نہ بالکل ایک جیسا ثابت کرنا ہے،
بلکہ اصل چیز کتاب اللہ ہے، سنت نبویہ ہے، اس پر اصلاً اولن بنیادی طور پہ سب سے پہلے اسی پر ہمارا ایمان ہے، باقی پھر سائنس کو ہم اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن تو العقل یعنی کہ عقل یہ تیسرا ایک ذریعہ ہے، اسی سے پھر ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں، پھوٹتی ہیں، جس میں مشاہدات بھی ہیں، تجربات بھی ہیں، اور پھر جتنے علوم ہیں وہ عقلیات ہیں، منطق پوری جو لاجک ہے، منطق ہے، عقلیات ہے، اسی سے پھر آگے یہ تمام تر ذرائع پھر آگے سامنے آتے ہیں۔